نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَوْ أَنْ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر کہیں بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہم نے ان کو پکڑ لیا ان برائیوں کے سبب جو وہ خود کماتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کاش کے برس جائے یہاں نور کی بارش، ایمان کے شیشوں پہ بڑی گرد جمی ہے۔ میرے پیارے سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ الاعراف میں کہ اگر تم لوگ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو، میں تو تم پر برکتوں کی بارش کر دوں۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے دنیا میں دل لگا کر میرا جسم، میری مرضی، اپنے حقوق کے لیے برائیوں کی دلدل میں دھنسنا شروع کر دیا۔ لہٰذا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لہٰذا ہم نے ان کو پکڑ لیا ان برائیوں کے سبب جو وہ کماتے تھے۔ اب ہم برائی بھی کریں، گناہ بھی کریں اور دل میں کھٹکا بھی نہ ہو، ایمان ڈولے بھی نہ، اللہ سے ڈر بھی نہ لگے، تو یہ مومن ہونے کی نشانی تو نہیں ہے نا۔ عزیز سامعین، اکثر قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم قبرستان کو نظر انداز کر دیں۔ جب تک ہماری نظریں وہاں سے ہٹ نہیں جاتی تب تک ہماری نگاہیں ان میں پڑے بے بس لوگوں کی طرف دیکھتی رہتی ہیں، اس جگہ پر اٹکی رہتی ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں قبرستان ایک خاموش سی جگہ لگتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اس میں پڑے انسان شاید سکون میں ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ان قبروں کے اندر کیا کیا ہوتا ہوگا، کتنی چیخیں نکلتی ہوں گی ان قبروں سے جب ان پر عذاب آتا ہوگا اور سننے والا کوئی نہ ہوتا ہوگا۔ ہم محسوس کرنا بھی چاہیں تو ہم اس اذیت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ تو ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں گم نہ ہوں، ہم بڑے سکون سے اس شہر خاموشاں سے گزر جاتے ہیں جیسے ہم نے تو یہاں آنا ہی نہیں۔ میں اکثر قبرستان میں لڑکوں کو کھیلتا دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں قبروں میں پڑے لوگ کس قدر بے بس محسوس ہوتے ہوں گے کہ جب وہ زندہ انسانوں کو دنیا میں خوشی سے رہتا دیکھتے ہیں، وہ دوبارہ زندگی چاہتے ہوں گے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کے لیے نہیں، نیک کام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے۔ لیکن اب ایسا ناممکن ہے۔ وہاں پر لگے درختوں سے بھی ایک عجیب سی وحشیت ہوتی ہے، ہریالی ان پر بہت کم ہوتی ہے، زیادہ سناٹا ہی ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ قبروں میں پڑے لوگوں کی تڑپتی ہوئی آوازیں سن کر ویران ہو گئے ہوں۔ کچھ قبروں کو پکا کیا جاتا ہے، ان پر ماربل بھی لگایا جاتا ہے، لیکن باہر سے وہ جتنی روشن اور چمکدار لگتی ہیں، اندر سے اتنی ہی اندھیری ہوتی ہیں۔ ہم کیوں نہیں قبروں میں پڑے لوگوں سے عبرت لیتے؟ ہم کیوں آسانی سے ان قبروں کو نظر انداز کرتے ہوئے چل دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے آخری گھر کی تیاری نہیں کرتے؟ کیوں اس قبر کو روشن کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے؟ انسان کو زیادہ نہیں، مہینے میں ایک بار
قبرستان ضرور جانا چاہیے، خود کو اس گھر میں آنے سے پہلے تیار کرنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے۔ مہینے میں ایک بار، جیسے سال میں ایک بار عورت مارچ، سال میں ایک بار مدرس ڈے، سال میں ایک بار ویلنٹائن ڈے، سال میں ایک بار فادرس ڈے، ٹیچرس ڈے، اسی طرح ایک عبرت کا دن بھی ہونا چاہیے جس میں کم از کم سارے زندگی میں اپنے کیے گئے گناہ پہ ندامت ہونے کے لیے، ایک آنسو بہانے کے لیے ایک عبرت دے بھی ہونا چاہیے۔ اب عورت مارچ کی بات نکلی تو آئیے بات کرتے ہیں، کیا ہے عورت مارچ؟ سڑکوں پر ڈانس کرنا، بے حیائی پھیلانا، اپنے حقوق کی بات کرتے ہوئے چھوٹے کپڑے پہن کے سر سے دوپٹہ اتارنے کے لیے بے حیائی پھیلا کر، غلط حرکات کر کر تم حق کی بات کرتی ہو، تم مرد کی برابری چاہتی ہو۔ ان کے ماں باپ کہاں سو رہے ہیں؟ عورت مارچ کرتے تم نے خود کو نہیں دیکھا؟ تم کیا ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اللہ نے عورت کو پردے میں رہنے کا حکم دیا۔ تم لڑکیاں یہ کہتی ہو ہم جیسے مرضی کپڑے پہنے لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھے۔ تم کہتی ہو میرا جسم میری مرضی، تو مرد بھی یہ کہہ سکتا ہے میری آنکھیں میری مرضی۔ اللہ نے ہمیں جسم دیا، صحیح بنایا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہمیں اس کی صرف حفاظت کرنی ہے۔ مرضی صرف اس رب العزت کی ہے جس نے ہمیں بنایا، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم۔ ہم کھاتے اللہ کا، پیتے چلتے پھرتے سب اللہ کی مرضی سے۔ ہمیں اس جسم کی حفاظت کرنی ہے، آگے جا کے ہمیں اس کے بارے میں جواب دینا ہے کہ ہم نے کیا کیا، کیسے کیا۔ اگر تم چاہتی ہو مرد تمہیں نہ دیکھے، تنگ نہ کرے، تو تم پردے میں رہو۔ اللہ نے پردہ کرنے کا حکم دیا، اس لیے حکم دیا تاکہ تم ستائی نہ جاؤ۔ سڑکوں پر کپڑے لٹکانے سے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم حقوق کی بات کرتی، دل سے کرتی ہو؟ ان کو وہیں کھڑا کر کر گولی مار دیں۔ بے شرم عورتیں لبرل کہلاتی ہیں جبکہ دین کے نام سے واقف نہیں ہیں۔ لیکن ایسا کرے کون؟ ہمارے حکمران؟ نہیں، وہ تو خود یہودی نصارہ کی انگلیوں پر چل رہے ہیں۔ قرآن میں بے چیز واضح ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، عورت کا کیا مقام ہے، عورت کیا ہے، عورت کا مطلب کیا ہے۔ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، قرآن میں موجود ہے۔ کبھی قرآن پڑھا تو پتہ چلے نا قرآن کیا کہتا ہے۔ مجھے یقین ہے ان لڑکیوں سے پہلا کلمہ بھی سن کر دیکھ لیں جو اپنے حقوق مانگنے نکلی ہیں، جو اپنے جسموں کی نمائش کرنے نکلی ہیں۔ آپ ان سے روک کر صرف ایک بار یہ پوچھ لیں کہ بہن پہلا کلمہ آتا ہے؟ وہ چلی حق کی بات کرنے، انہوں نے کیا حق کی بات کرنی ہے جو دین کی بات نہیں جانتی۔ یہ قرآن سے آزادی چاہتی ہیں؟ کچھ نہیں، قرآن سے دوری۔ اس کی وجہ سے کبھی قرآن پڑھا نہیں تو انہیں قرآن میں عورت نے کیا مقام دیا عورت کو یہ جانتی ہی نہیں۔ یہ صرف لبرل کہلانے کے لیے، آزادی چاہنے کے لیے اور یہودیوں کے ہٹ کندھے پہ ناچنے کے لیے عورت مارچ کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی برائیوں کے سبب پکڑے جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانو گے۔ اللہ نے لعنت کی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو اس مرد پر جو عورت کا لباس پہنتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ اور آج ہم ٹائٹ جینز، چھوٹی ٹی شرٹس، دوپٹوں کے بغیر لٹکے ہوئے گلے پہن کے عورت مارچ کرنی چلی ہیں۔ کس کے لیے؟ کیا آپ اس قبرستان سے نہیں گزری؟ کیا آپ نے قبریں نہیں دیکھی؟ یا آپ کے گھروں سے جنازے نہیں اٹھے؟ سب ہوا، لیکن آپ کے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ عورت کو صفا مروہ جیسے مقام پر بھی دوڑنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور وہی عورت کبھی سڑکوں پر سائیکلیں لے کر نکلتی ہیں تو کبھی چاہتی ہیں کہ معاشرے میں اسے آزادی ملے، کہ اگر وہ ننگا ہونا چاہیں تو بھی ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے،
تو تب بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں آیا تھا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں کیوں ہوں گی؟ آزادی کی وجہ سے۔ آج اس حدیث کی سمجھ آئی کہ جہنم عورتوں سے کیوں بھری ہوگی، کہ میرا اللہ صفا مروہ پہ بھی عورت کو بھاگنے کا حکم نہیں دے رہا، صرف تیز تیز چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور آج کی عورت کیا کہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، کس چیز کی؟ جب اللہ اور اس کے نبی نے عورت کے حقوق آپ کو قرآن اور حدیث میں بتا دیے، آپ کس حقوق کی بات کرتی ہیں؟ میرے پیارے سامعین، جب حالات خراب ہوں تو گھروں سے نکلنا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن صرف دین اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، نہ کہ اپنے آپ کو برہنہ کر کے اور بے حیائی کی دعوت دینے کے لیے۔ اب کافر آپ سے ملک نہیں، ایمان چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں مسلمان بگڑتے جا رہے ہیں، ان کو کون سنبھالے گا؟ ہمارے گھر کا کوئی پتہ بھی توڑ دینا تو ہم اس کی جان کو آ جاتے ہیں کہ تو نے ہمارا باغیچہ خراب کر دیا، تو نے ہمارے درخت سے آم یا امرود توڑ دیا، ہم اس کی جان نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے ہوئے باغ کو یہودی ہماری نسلوں کو آگ لگا رہے ہیں، اور اس کو کوئی روکتا ہی نہیں، کوئی ان کا پرسان حال ہی نہیں، الٹا ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، یہ جو عورتیں اپنی مارچ نکالنے کے لیے، آزادی کے لیے نکلتی ہیں، آخر یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ سزا اور جزا کا ایک دن متعین ہے، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، ایک چیز ریپر سے باہر نکال کے اور ایک چیز کو ریپر کے اندر رکھ کر مکھیاں ہمیشہ اسی کے گرد منڈلاتی ہیں جو چیز اوپن ہوتی ہے۔ جب آپ کے ساتھ ریپ کر دیا جاتا ہے، جب آپ کی عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، تب مرد قصوروار ہوتے ہیں۔ جب آپ ٹائٹ جینز پہن کے خود بے حیائی کی دعوت دیتی ہیں معذرت کے ساتھ، تو تب قصوروار کون ہوتا ہے؟ مجھے اس کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ آج کی عورت کو ہدایت عطا فرما۔ اماں عائشہ، اماں فاطمہ، سمیہ، زنیرہ، آسیہ، مریم، کہاں گئی وہ مائیں جو با حیا تھی، با پردہ تھی؟ اور کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ اور نبی کے حقوق کو پس منظر رکھ کر اپنی زندگیاں گزارا کرتی تھی، اور انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں دے دی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقوق نہیں مانگتی تھی، انہیں حقوق دے دیے گئے تھے، اور اسی کے اندر رہ کے اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، دین اور دنیا دونوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے پر عورتوں میں مارچ کرنے والی ساری عورتوں کو کھلا چیلنج، ایک دفعہ عبرت ڈے بھی منا کر دیکھو اور قبرستان کا چکر لگا کر آؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔